ملک بھر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں روز بروز مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جن کی تعداد 15,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ اس وائرس کی وجہ سے ملک بھر میں 60 کے قریب افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ ڈاکٹروں کی طرف سے مختلف مواقع پر ہدایات ملتی رہتی ہیں کہ اس مرض سے ڈرے نہیں بلکہ احتیاطی تدابیر اختیار کیجیے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی چیزیں احتیاطی تدابیر کے لیے ضروری ہیں اور اس مرض کے پھیلنے کی وجوہات کیا ہیں۔ ڈینگی بخار بھورے رنگ کے دھاری دار مادہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے، جسے ڈینگی مچھر بھی کہا جاتا ہے، جس کی ٹانگیں دیگر مچھروں سے لمبی ہوتی ہیں اور یہ صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈینگی بخار مادہ مچھروں کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ یہ مچھر صبح طلوع آفتاب سے لے کر 8 بجے تک اور شام غروبی آفتاب کے وقت باہر نکلتے ہیں اور لوگوں کو کاٹتے ہیں۔ امریکی تحقیقات کے مطابق ڈینگی بخار کا مرض امریکی بندرگاہ پر پرانے برآمد شدہ ٹائروں میں کھڑے پانی کی وجہ سے پھیلا۔ پاکستان میں بھی سب سے پہلے کراچی بندرگاہ ڈینگی بخار کی وجہ بنی، جہاں سے یہ وائرس پورے پاکستان میں پھیلا۔ صوبائی دارالحکومت میں ڈینگی بخار کے زیادہ تر مریضوں کا تعلق لاہور ریلوے اسٹیشن اور ڈرائی پورٹ سے ملحقہ علاقوں سے تھا۔ ڈینگی مچھر صاف پانی کھڑا ہونے سے پھیلتا ہے۔ مکان کی چھتوں پر پڑی بیکار اشیاء، ٹوٹے ہوئے گملے، پودوں کی نرسریاں، پانی کی موٹروں سے بہنے والا پانی، فریج کی ٹرے، کھلی جگہوں پر پڑے پرانے ٹائر اور ایئر کولر ڈینگی مچھر کے پیدا ہونے کے لیے بہترین آماجگاہیں ہیں۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ گھروں کی چھتوں سے بیکار اشیاء فوری طور پر تلف کر دیں، گملوں، فریج کی ٹرے سے پانی نکال دیں تاکہ مادہ مچھر انڈے نہ دے سکے۔ ڈینگی کوئی نیا مرض نہیں ہے، یہ ایک مخصوص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے۔ اس کا زیادہ تر شکار ایشیائی ممالک کے باشندے ہیں، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ مکمل طور پر ایک قابل علاج مرض ہے۔ ڈینگی بخار کی علامات کیا ہیں؟ اس مرض میں مریض کو تیز بخار کے ساتھ ساتھ سر میں بہت سخت درد ہونے لگتا ہے، بلڈ پریشر بہت کم ہو جاتا ہے، جسم اچانک بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے، گھٹنوں میں تکلیف اور جوڑوں میں بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم انسانی کی قوت مدافعت تقریباً ختم ہو جاتی ہے، سرخ رنگ کے دھبے پورے جسم پر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ڈینگی بخار کے 4 مراحل ہوتے ہیں۔ ابتدائی 2 مراحل میں علاج آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن آخری دونوں مراحل میں جان بچانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ چاروں مراحل کیا ہیں؟ پہلا مرحلہ، مریض کو شدید بخار اور اوپر بیان کردہ علامات بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ دوسرے مرحلہ، پہلے مرحلے کی علامات کے ساتھ ساتھ بڑی آنت، مسوڑوں اور جلد سے خون بہنے لگ جاتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں نظام دوران خون بھی شدید طور پر متاثر ہوتا ہے۔ چوتھے مرحلے میں مریض کے لیے تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اور قوت مدافعت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں ہونے والی اموات میں ڈینگی بخار سے ہونے والی اموات کا تناسب 4% ہے۔ صرف احتیاط سے ہی اس مرض سے مکمل بچاؤ ممکن ہے۔ چونکہ اس مرض کو پھیلانے والے مچھر صرف پانی میں رہنا پسند کرتے ہیں، اس لیے اپنے گھروں اور باغیچوں میں کہیں پر بھی صاف پانی کو کھڑا مت ہونے دیں۔ صاف پانی کے تمام برتنوں کو ڈھانپ کر اور واٹر ٹینک کو ہمیشہ ڈھکن لگا کر رکھا کیجیے۔ مچھر مارنے والے اسپرے کا باقاعدگی سے استعمال کیجیے اور گھر کے ہر کونے اور بستروں اور صوفہ سیٹ وغیرہ کے نیچے اسپرے لازمی کیا کیجیے۔ ڈینگی پھیلانے والا مچھر زیادہ تر طلوعی آفتاب اور غروبی آفتاب کے اوقات میں حملہ آور ہوتا ہے، اس لیے ان اوقات میں خصوصی احتیاط کیا کیجیے۔ مچھردانی اور مچھر بھگانے والی لوشن کا استعمال بھی ایک اچھی احتیاط ہے۔ ڈینگی بخار کا علاج کیا ہے؟ کمزور قوت مدافعت کے حامل لوگ، کم صحت مند افراد،
ضعیف لوگ اور بچے اس مرض سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ البتہ جدید تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ بخار اتنا خطرناک نہیں جتنا اس کو سمجھا جاتا ہے۔ ضروری دیکھ بھال اور باقاعدہ علاج سے صرف 1 ہفتے سے 2 ہفتے کے دوران مکمل شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ طبی ماہرین کی تحقیق کے مطابق ڈینگی بخار کے علاج کے لیے پپیتے کے پتے اور شہد کا استعمال بہترین ثابت ہوا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو پانی میں حل کر کے پینا پسند فرماتے تھے۔ بالکل اسی طرح 1 پیالی نیم گرم پانی میں 1 چمچہ شہد ملا کر دن میں 3 بار کھانے سے کچھ دیر پہلے مریض کو پلا دیا کیجیے۔ پپیتے کے پتوں کا رس نکال کر صبح اور شام پلانا بھی ڈینگی بخار کا شافی علاج ہے۔ بکری کا دودھ بھی اس مرض میں نہایت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ مریض کو دن میں بار بار بکری کا دودھ پلاتے رہنا چاہیے۔ نوٹ: ڈینگی کی علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر یا قریبی اسپتال سے رجوع کیجیے۔ یہاں دی گئی معلومات اور ممکنہ غذائی علاج صرف عوام کی آگاہی کے لیے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔